اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سورۃ الزاریات میں ارشاد ربانی ہے، اور میں نے جن اور انسان اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ صرف اللہ کی عبادت ہی اصل مقصد نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ عبادت مقصود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا جو معیار مقرر کیا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ اس پر پورا اترتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اسی محبت کے بارے میں صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ جملہ فرماتے اور بے ہوش ہو جایا کرتے۔ ایک بار مریدین نے حضرت سے پوچھا کہ دھوبی کے بیٹے کا کیا ماجرا ہے، جس پر آپ نے فرمایا، ایک دھوبی کے پاس محل کے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے۔ اس دھوبی کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے، جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر پھسر کی کہ لگتا ہے یہ تو سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن بعد فوت ہو گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی عالیہ میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا کہ یہ کپڑا تہہ کرو۔ اب دھوبن سے ویسے تہہ نہیں ہوتا تھا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ دوسرا، کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زارو قطار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب سن کر سناٹے میں آ گئی۔ شہزادی نے کچھ دیر بعد سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور دھوبی کے بیٹے کی قبر پر پھول چڑھانے پہنچ گئی۔ بعد میں ساری زندگی شہزادی کا یہ معمول رہا کہ وہ دھوبی کے بیٹے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے جاتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے مریدین کو یہ واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے طے شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں۔ ہماری نماز قبول ہوگی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے، اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتی
تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا۔ یہ ساری رات کی نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ کھڑا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی حالت دیکھ کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہا کیجئے، آرام ملتا رہے گا۔ اسی وجہ سے نماز کے وقت آپ فرماتے تھے، اے بلال ہمارے سینے میں ٹھنڈ ڈال دے آذان دے کر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔